بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جنوری 2021 ہے آج، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ راہ راست پر چلنا اور سیاستدان کو اس راہ پر چلانا یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ کوئی سیاستدان اپنی ماں کے پیٹ سے سیاستدان نہیں بنا گیا۔ اور ایک بات شروع میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میرے موبائل کی میموری بالکل فل ہو چکی ہے، جو میں بلا رہا ہوں ایک بچے کو، لیکن وہ آ نہیں رہا اپنے اسکول کالج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس موبائل کے اندر سے جو ڈیٹا بھر گیا اس کو ڈیلیٹ کرنا، خارج کرنا، تاکہ موبائل اب کسی بھی ٹائم یہ موبائل آف ہو سکتا ہے یا پھر دوبارہ نئی ایک ویڈیو آ جائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد مختصراً یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسانیت کے تحت، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تحت گزارو، پاکستان کی ترقی کے تحت گزارو، پاکستان کو اس پوری دنیا میں سر بلند کر دو۔ یار اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو وہ تمام چیزیں دی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دی، نہ جاپانی کو دی، نہ چائنیز کو دی، نہ انڈین کو دی، نہ ایرانی کو دی، نہ کسی اور ملک کو دی، صرف پاکستان کو دی۔ اور پاکستان کو دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ پاک اور صاف پاکستان۔ اگر ہم لوگ غلط طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کے عمل کے تحت ہم غلط راستے پہ چلیں تو یہ سب بیکار ہے۔ آج ہم لوگ چل رہے ہیں درگاہوں پر، وہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس بزرگ کے ہاتھوں سے یہ کر لو، وہ جنات نکالتا ہے۔ بھائی میری یہ ویڈیو سنو، اور میرے پاس جتنے جنات جن کے بچوں پر، جن کی ماؤں پر، جن کی بیٹیوں پر، جن کے خود پر اگر ہوئے ہوئے تو اینی ٹائم مجھے کال کر کے آئیں۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم و فضل سے سارے جنات اس کے نکال دیں گے، اور وداؤٹ کسی چارجز کے، بغیر کسی پیسے کے۔ جو پیسے آپ نے خرچ کرنے وہ نیکی کے کام میں خرچ کرو، انسانیت کے کام میں خرچ کرو۔ مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے چینل کو کوئی سبسکرائب نہ کرے، کوئی بیل آئیکن نہیں بجائے، کوئی وہ نہ کرے، لائک نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ میرا جو مقصد ہے وہ میں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، آپ دنیا والوں سے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ قیامت آ چکی ہے۔ آج قیامت سے بڑھ کر اثرات ہو چکے ہیں، ایسے قیامت سے بھی بڑھ کر اثرات ہو گئے ہیں کہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بیٹا ماں کی عزت نہیں کرتا۔ یہ قیامت کے آثار ہیں۔ آپ کون سی قیامت کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم لوگ بڑے صدقے خیرات اور یہ وہ، حق اور سچائی پر صدقہ خیرات کرو، دین کے اوپر کرو مکمل سالمیت کے ساتھ، کہ جس کو جس کا حق ملنا ہے اس کو ملے۔ ایسا نہ ہو کہ روز محشر آپ سے پوچھا جائے۔ تو بھائی عمران خان ہو، زرداری ہو، مریم نواز ہو، نواز شریف کا تو چیپٹر خیر ختم ہو گیا، اس سے تو خیر کہنا نہ کہنا بیکار ہے۔ مریم نواز ہی آج کل بالکل ہیڈ لائٹ پہ چل رہی ہے وہ، لیکن ان کا کردار دیکھو تاریخ میں کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے، اور ہماری افواج پاکستان نے کیا کیا۔ اگر یہ کچھ کسی بھی لحاظ سے کوئی قابل نہیں ہے، نہ عمران خان اس قابل ہے کہ پاکستان کو سنبھالے، نہ بھٹو، نہ مریم نواز، تو غرق کرو ان سب کو۔
پاک افواج کے ہاتھ میں یہ ملک کی سالمیت دو، وہی چلائے، ماشاء اللہ لگائے، جو کرنا ہے وہ کرے، کم از کم اس ملک کو بچائے۔ آج دوسرے ممالک اس ملک کے اوپر تھوک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان کا حال، اور حال کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک میں علماء کرام، دینی مدارس کے لوگ اور کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، قادیانی ہو، اور کوئی بھی فرقہ ہو، اتنے فرقے بن گئے ہیں، میں کس کس کا نام لوں، سب نے بیڑا گرک کیا پاکستان کا۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی اپنے گھر میں بٹھا کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اگر یہ قادیانی کافر ہیں، یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو عمل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یار وہ یہ چیز ہے یا وہ چیز کر رہا ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرو۔ یار اجر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، آپ تھوڑی اس دنیا میں کسی کو اجر دے سکو، قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا، کل کو آپ مر جاؤ گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ کی قبر میں آپ کا کون حساب لے گا؟ اللہ کی ذات ہی لے گی نا، فرشتے لیں گے نا۔ تو پھر اپنی زندگی کو کیسے ان رسومات کے تحت آپ گزار رہے ہو کہ وہ شیعہ، وہ کافر، وہ قادیانی، وہ کافر، وہ سنی، وہ کافر، وہ دیوبندی، وہ کافر، وہ اہل حدیث، وہ کافر۔ ارے سب سے بڑے تو ہم خود کافر ہیں، جو انسانیت کے تحت اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ کتنا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ایک نیک کام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیزوں، میرے چینل کو لائک کرو یا غرق کرو، نہ کرو، نہ میں کہوں گا زندگی بھر، نہ مجھے چاہیے آپ لوگوں سے کوئی ہمدردی، لائک یا مائک کرنے کی کچھ نہیں۔ میرا الحمدللہ محنت، ایمانداری، دیانتداری سے کام کرتا ہوں، اور روزمرہ زندگی کے تحت اپنا جو کام ہے اس کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ مجھے تمہارے کسی بھی نہ لائک کی ضرورت ہے، نہ سبسکرائب کی ضرورت ہے، نہ بیل آئیکن کی ضرورت ہے، سب کو غرق کرو۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے اور آپ سن لیتے ہیں تو یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ غرق کرو میرے چینل کو، لیکن اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہے اس کے تحت گزارو۔ میں نے اپنی زندگی میں جب بھی بیٹھتا ہوں، جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو کفن لے کے بیٹھتا ہوں، یہ میرا کفن ہے، اسی کے اندر مجھے دفنا دیا جائے گا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدردی آپ لوگوں سے، یا آپ کے لائک یا سبسکرائب، اور یہ لعنت بھیجتا ہوں اس چیز پہ۔ میرے چینل کو دیکھیں، کریں، نہیں دیکھ سکتے لعنت بھیجو، کچھ اور چیز پہ چلے جاؤ۔ بڑے ناچ کرنے والے اور وہ جو ہوتے ہیں ٹک ٹاک، مٹ ٹاک، یہ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ملیں گی، میری چیز کو مت دیکھیں۔ میری چیز کو صرف وہی دیکھے جو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو عروج پہ پہنچانے کے لیے جو دن رات سوچ رہے ہیں، صرف وہ دیکھیں۔ میرا اصل مقصد یہ چینل بنانے کا صرف پاکستان کو جاپان سے زیادہ عروج پہ پہنچانے کا مقصد ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن عروج پہ تو تب پہنچے گا جب ہمارے سارے سیاستدان دیانتداری، ایمانداری اور اصولوں کے تحت
اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن آج ہمارے سیاستدانوں کا کیا حال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کو وزارت ملی، خان صاحب بھی بالکل سو گئے جا کے۔ یہاں نکلو اپنی زندگی سے باہر، عوام کو دیکھو، عوام کو سوچو۔ کل کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ عمران خان کی زندگی کے اوپر پورا ہوگا۔ جو 3 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کے باہر ایئرپورٹ پہ جو تقریر کی تھی وہ میں نے اپنے ذہن میں نشر کی تھی، اس کے متعلق میں ساری باتیں کروں گا۔ اب مجھے نہیں پتا میرا موبائل کب آف ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کیونکہ میموری بالکل نہیں بھر رہی ہے۔ یہ دیکھو فون آ رہا ہے، تو بھائی میرا موبائل ایسا ہے کہ یہی میرا فون آتا ہے، اس پہ یہی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہی میری اپلوڈ ہوتی ہے، سب چیزیں میں ایک ہی موبائل پہ کرتا ہوں۔ اور مجھے لمبی رننگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں الگ ایک موبائل رکھوں، اس پہ الگ بات کروں اور یہ کروں، نہیں، نہ ایڈیٹنگ نہ ایڈیٹنگ، جو ہے سامنے ہے، جو ہے حق اور سچ پر ہے۔ مجھے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، آپ سے ڈرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس دنیا کو، اس تمام لوگوں کو، کسی سے میں نہیں ڈرتا، صرف اللہ کی ذات کے سوا۔ اور اگر آپ لوگ نیک لوگ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت اپنی زندگی گزارو اور اپنے آپ کو ایک نیک اور اچھی تربیت کے ساتھ رکھو اور اپنی اولاد کو بھی اسی کے تحت گزارو۔ کل کو آپ کی اولاد آپ کا گربان پکڑ لے تو اس لیے جتنا مرضی کام کر کے آؤ، 24 گھنٹے کام کرو، 12 گھنٹے کرو، لیکن آ کے اپنی اولاد کو دیکھو کہ وہ کس مقصد پہ چل رہی ہے، ورنہ یہ سارا مقصد آپ کا ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی، ایمانداری، دیانتداری، تمام چیزیں کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں کرو، اپنے ملک کے لیے کرو۔ دنیا کو بتاؤ کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آج میں افواج پاکستان کو دیکھ رہا تھا کہ شارع فیصل پہ صفائی کر رہے تھے، بڑے بڑے بنڈر لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے وہ لگائے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں، روکنے کے لیے کہ مٹی کے تھوڑے بڑے، ساری صفائی ہو رہی تھی۔ یار ان سب کو یہاں سے ہٹاؤ اور بارڈروں پہ بھیجو، جتنے بھی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان کے لیے جگہ ان کی ریزرو رکھ دو کہ ہاں بھائی کبھی آئیں گے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی شیطان اس ملک کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور مسئلہ خراب کرتا ہے تو یہ سیدھا ادھر آ جائیں گے۔ ان جگہوں کو خالی رکھو اور ان تمام جنرل، کرنل، بریگیڈیئروں کو سب ادھر بھیجو، کہاں بھیجو؟ بارڈروں کے پاس ان کے ہیڈ کوارٹر بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ شہروں کے اندر بناؤ، شہروں کے اندر بنا کے اپنی زندگی خود مٹی پلیت کرے گا انسان۔ کیونکہ جب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہاں سے اوپر بیٹھ کے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں گے، اٹھو بھاگو یہاں سے، آپ انڈین را کے ایجنٹ آ گئے ہو، آپ کسی اور ملکی کے ایجنٹ آ گئے، آپ پاکستانی نہیں ہو، آپ کی بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، آپ وہ نہیں ہو، آپ ایک غدار ہو اس ملک کے۔ بنسبت یہ ہے کہ اس کی مدد کریں، وہ وہاں سے سیٹیاں مارنا شروع کر دیں۔ یار آرمی والے ہوں، کوئی بھی ہو، میرے لحاظ سے کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، میں الحمدللہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنا کفن لے کے ہمیشہ اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ خان صاحب سے ڈرے، نہ زرداری سے ڈرے، نہ نواز شریف سے ڈرے، اور نہ اور ٹٹو مٹو پارٹیوں سے ڈرے جن کا کوئی معیار ہی نہیں ہے پاکستان میں، جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے کچھ۔ اور ایم کیو ایم والوں نے تو ویسے ہی تباہ و برباد کر دیا پورے پاکستان کو۔ ان کا جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔
میں کیا کہوں گا؟ آپ اپنے خود اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیکھو اور سمجھو، اور آپ خود کہو گے کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو کام کرو اپنے ملک کے لیے کرو، ڈیلی بیسس پر ایک چھوٹا سا کام کر کے جاؤ، اور آپ رات کو جب جب آپ کو نیند آئے تو آپ یہ سمجھ کے سو کہ آج میں نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بہت زیادہ میں نے آج ہارڈ ورکنگ کری ہے، لہٰذا میرے بھائی میری بہنوں، اگر کوئی غلطی ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کسی سیاسی پارٹی سے، کسی آرمی جنرل سے، یا کسی زرداری سے یا نواز شریف سے، کسی سے کوئی معافی نہیں، صرف عام عوام سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے کسی کا کوئی وہ نہیں، اوپر اللہ سے ڈرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں۔ باقی یہ بھاڑ میں جائیں، آرمی والے، زرداری والے، نواز شریف والے، عمران خان والے۔ عمران خان کو بھی اب چاہیے کہ عقل و شعور کے تحت اچھے کام کرے، کر تو رہا ہے، کوئی کرپشن نہیں کری، لیکن بھائی یہ جو مہنگائی ہے، جو تیل اور یہ دوسری چیزیں، اس کو بھی تھوڑا سا غور و شور کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگلے 5 سال کے لیے پھر وہی لوٹنے والا مافیا اس کے اوپر قابض ہو جائے پاکستان میں۔ لہٰذا اپنے آپ کو صحیح طریقے پر لے کے چلو، تاکہ اگلے 5 سال بھی آپ کو ہی ملیں۔ ہمیں آپ سے ملنا نہ ملنا کوئی اس کا سروکار نہیں ہے، نہ فائدہ ہے، لیکن پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا فائدہ ہوگا تو میرا فائدہ ہوگا، میری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ نہ مجھے فوج سے چاند چاہیے، نہ عوام سے چاہیے، نہ سیاستدان سے چاہیے، مجھے اللہ سے چاہیے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو نیک مقاصد کے تحت پاکستان کی فلاح بہبود اور استحکام کے لیے کام کروں، پاکستان کو ترقی اور عروج پہ پہنچاؤں، جیسے جاپانی پہنچا رہے ہیں۔ اور خدا کے واسطے جن کے ماں باپ اس ملک میں ہیں، وہ اپنی اولاد کو بلائیں، پاکستان میں ان سے اچھا کام کرائیں۔ اگر کسی ماں باپ کو ڈر ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی اولاد کا ایک بال بھی نہیں کوئی اٹھا سکے گا۔ آپ صرف پاکستان کے لیے کام کریں۔ میرا ملک اگر اس دنیا پر عروج پہ پہنچے گا تو روز محشر قیامت کے دن میں بھی عروج پہ پہنچ جاؤں گا، کیونکہ پاکستان پاک ہے تو ہم نہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔ اور کوئی غلطی ہو، کوئی ایسی بات کر دی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ کفن تو لے کر ہم بیٹھتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ چادر دھلنے کے لیے چلی گئی ہو یا صفائی کر رہے ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے، اوپر اللہ، نیچے اپنی انسانیت۔ انسان کوئی وہ نہیں، مزاروں پہ جاؤ، ادھر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، سر پکڑ رہے ہیں، گھسیڑ رہے ہیں اندر قبر کے۔ ان سارے مجاوروں کو کہو کہ 500 روپے درخت، 500 درخت لگائیں آس پاس، پورے جو ہے مزار ہے اس کے آس پاس 500 درخت لگائیں، بس اتنا ہی کر دیں۔ 4 فٹ پیٹ اپنا بڑھایا ہوا ہے، بریانی زردہ کھا رہے ہیں، ان سے کام کروائیں۔ خان صاحب ان سے بھی کام کرائیے، یہ ساری ذمہ داری آپ کی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ سارے نااہل اور ناکارہ ہیں،
کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکے، آپ کو اکیلے ہی یہ قدم اٹھانا پڑے گا ہر لحاظ سے۔ یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ وہ کرو گے اس کے لحاظ یا اس کے لحاظ، نہیں، وہ سارے دلدل میں تباہ و برباد ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا اور آپ کو ہی سب کام کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر، اللہ آپ کو استقامت دے، ترقی دے، اللہ ہماری پاک افواج کو اور زیادہ طاقت دے، ترقی دے اور اس ملک کو عروج پہ پہنچائے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر شخص کام کرے۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔ السلام علیکم۔